کمیٹی پوری آج کمپلیٹ ہے اور پچھلی دفعہ چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب، محترم لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب تشریف نہیں لا سکے تھے، اور آج کی میٹنگ میں پوری ہماری دونوں سائڈ کی کمیٹیاں پوری ہیں۔ جہاں سے ہمارا پچھلی میٹنگ کا سلسلہ نئی میٹنگ کے لیے شروع ہوا تھا، اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے اور جو چارٹر آف ڈیمانڈز جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے پیش کی جائیں گی اور حکومت اس کے اوپر اپنی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر کے اس کے اوپر پھر رسپانس کریں گے۔ مگر ہمارے اپوزیشن کے دوستوں نے یہ اظہار کیا کہ ابھی کچھ مشاورت کی، انہوں نے کچھ جو گفتگو کی اس میں کچھ جو ڈیمانڈز کا ذکر ضرور کیا، مگر ان کو ایک اور میٹنگ اپنے چیئرمین کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک حتمی لسٹ بنا کے اور جو ڈیمانڈز ہیں اس کو فائنل کر کے لے کے آئیں۔ تو وہ امید ہے کہ اگلے ہفتے تیسری میٹنگ انشاءاللہ یہ پھر سے ہم کریں گے، مگر جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کا فارمیٹ بنایا تھا ہم نے وہی فارمیٹ بنایا ہے۔ ایک جوائنٹ پریس ریلیز آئے گی جو عرفان صدیقی صاحب دونوں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی طرف سے پڑھ کے سنائیں گے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار ماحول میں آج گفتگو ہوئی ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے، چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بڑی اچھی تجاویز دیں اور انہوں نے آج بڑی دل کھول کے باتیں کی ہیں، اور جو سب سے زیادہ اس کا خوبصورت نچوڑ نکلا وہ یہ نکلا کہ سب نے پاکستان کی بہتری کے لیے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو یا کوئی اور ایشو ہو، اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور پاکستان کے مفاد کو اہم رکھیں گے۔ زیادہ گفتگو کیے بغیر، اور میں گزارش کروں گا کہ کویسچن آنسر ہم سے نہ کیجیے گا تاکہ کم سے کم اس کے اوپر تبصرے ہوں، اور یہ اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو میں عرفان صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے سنا دیں۔ آخری میٹنگ ہم مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا دور مکمل ہو چکا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی کا تیسرا اجلاس آئندہ اسلام آباد میں آج پارلیمنٹ ہاؤس کے کانسٹیٹیوشن روم میں سرکاری اتحاد اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان دوسرا اجلاس منعقد ہوا، جس میں درجہ ذیل ارکان نے شرکت کی۔ آگے ہم نے فہرست دے دی ہے، اس میں پی ٹی آئی کے بھی ارکان ہیں معزز، اور ہماری جو حکومتی ٹیم ہے اس کے نام ہیں، ان کو میں سکپ کر کے اس کے جو اگلا حصہ ہے سبسٹینشل پارٹ اس پہ جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی کے سربراہ عمر ایوب خان صاحب اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سمیت پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کرنے کے لیے انہیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات، مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ حکومتی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ آج پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی،
تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی کمیٹی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے آئے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا جی۔ تھینک یو۔